بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز اور میں ہوں جمشید حیدر سیال۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ امریکہ میں طبی وسائل کی کمی کی وجہ سے نرسوں کا مظاہرہ۔ امریکی نرسوں کی ملک گیر تنظیم نیشنل نرس یونائٹڈ کی اپیل پر ہونے والے اس مظاہرے میں کورونا وائرس کی وجہ سے مرنے والے میڈیکل اسٹاف کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ وبائی امراض پر کنٹرول کے امریکی ادارے CDC کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 9,000 سے زائد نرسیں اور میڈیکل اسٹاف کے دیگر ارکان کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی نیشنل نرس یونائٹڈ نامی تنظیم نے سیفٹی کٹس کی کمی کو اتنی بڑی تعداد میں نرسوں اور میڈیکل اسٹاف کے کورونا میں مبتلا ہونے کی اہم ترین وجہ قرار دیا ہے۔ امریکہ کی نرسوں کی ملک گیر تنظیم نیشنل نرس یونائٹڈ کے جاری کردہ بیان میں ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر سیفٹی کٹس کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں نرسوں اور میڈیکل اسٹاف کے لیے ضروری حفاظتی کٹس کی شدید قلت پائی جاتی ہے، جسے فوری طور پر دور کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 45,000 سے زائد اور اس موذی مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 8,20,000 سے زائد بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مشیر اقتصادیات کوئن ہاسٹ نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال کی دوسری سہ-ماہی کے دوران امریکہ کی شرح نمو میں غیر معمولی کمی کا امکان پایا جاتا ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کوئن ہاسٹ نے امریکی اقتصادی صورتحال کو انتہائی خراب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی معیشت کو پہنچنے والے کسی بڑے دھچکے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور دنیا میں تیل کی طلب اور رسد کے درمیان پیدا ہونے والے عدم توازن کے نتیجے میں پیر کے روز تاریخ میں پہلی بار امریکی تیل کی قیمت $0 فی بیرل ہو گئی تھی اور دن کے اختتام تک اس میں مزید $37.63 کی کمی واقع ہوئی تھی۔ ایک جانب کورونا وائرس نے عالمی معیشت کا پہیہ جام کر دیا ہے تو دوسری جانب سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی جنگ نے عالمی منڈی میں رسد اور طلب کے درمیان توازن کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی کے دفتر نے ایک پیغام میں سپاہ پاسداران انقلاب کی کارکردگی کی قدردانی کی ہے۔ سپاہ نیوز نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے فوجی دفتر کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد شیرازی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر فون پر بتایا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے فوجی دفتر کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل محمد شیرازی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی اور ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے اپنے پیغام میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے تمام فوجی اہلکاروں اور کارکنوں نیز ان کے اہل خانہ کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے پیغام میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے تمام فوجی اہلکاروں کارکنوں کی بہترین کوششوں اور کارکردگی کی قدردانی کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر 22 اپریل سن 1979 کو ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا قیام عمل میں آیا تھا۔ عراقی فوجیوں کی کارروائی، 135 دہشت گردوں کی ہلاکت۔ عراق میں رواں عیسوی سال کے آغاز سے اب تک عراقی فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی کارروائیوں میں 135 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق کی وزارت دفاع نے بدھ کے روز 1 جنوری کے آغاز سے 15 اپریل تک عراقی فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے بم بنانے والے 637 خفیہ ٹھکانے اور 279 سرنگوں کو تباہ اور 6,089 بموں اور 51 دھماکہ خیز بیلٹوں کا انکشاف کر کے انہیں ناکارہ بنایا ہے۔ دریاسنا عراق کی فوجی انٹیلیجنس محکمے نے منگل کی رات اعلان کیا ہے کہ صوبہ صلاح الدین میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر عراقی جنگی طیاروں کے حملے میں 14 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس حملے میں شہر الدور کے مضافاتی علاقے عبدالعزیز میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر عراق کے پریس سیکورٹی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ کرکوک میں
داعش دہشت گردوں کے عناصر نے عراقی پولیس افسروں کی ایک بس کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ عراق میں حالیہ مہینوں اور خاص طور سے کورونا وائرس پھیلنے کے بعد داعش دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی بنا پر عراق کے سیکیورٹی اہلکاروں اور عوامی رضاکار فورس شد الشعبی کے خلاف مزید دہشت گردانہ کارروائیوں پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بدھ کی دوپہر تک ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد بڑھ کے 10,069 اور اموات 212 ہو چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2,162 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور اسپتالوں میں 7,695 افراد زیر علاج ہیں، جن میں سے 58 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے۔ پنجاب میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 4,328 اور اموات 51 ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ آتا ہے، جہاں 320 نئے کیس کے ساتھ متاثرین کی تعداد 3,373 اور اموات 69 بتائی گئی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا 1,345 متاثرین کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، لیکن 80 اموات کے ساتھ کورونا میں سب سے زیادہ موتیں اسی صوبے میں واقع ہوئی ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں متاثرین کی تعداد 495 اور اموات 6 بتائی گئی ہیں، جبکہ اسلام آباد میں متاثرین 194 اور اموات 3 بتائی گئی ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 51 افراد کے کورونا سے متاثر ہونے کی خبر ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب کی طرف سے سیٹلائٹ نور کا کامیاب تجربہ۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کا پہلا دفاعی سیٹلائٹ بدھ کے روز خلا میں روانہ کیا گیا، جو کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچ گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ نور نامی دفاعی سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچانے کے لیے 2 مرحلے والے قاصد نامی راکٹ لانچر کا استعمال کیا گیا، جس نے سیٹلائٹ کو 425 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے مدار میں کامیابی کے ساتھ پہنچایا۔ اس پیش رفت کو خلائی تحقیقات کے میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ از قول ما از رفقا به واسطه پیام محبت آمیزشون ازشون تشکر کنید. به پیام حضرت آقا قرار گرفتن ماهواره در مدار زمین بود با موفقیت کامل. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ملک کی اس عظیم کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی اور غیور ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ خلا میں سیٹلائٹ کی کامیابی کے ساتھ تنصیب کے بعد ایران کی دفاعی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے آج خلا میں قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم خلا کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا واضح مطلب ہے کہ ہماری دفاعی طاقت و توانائی اور اسٹریٹجک انٹیلیجنس کا دائرہ مزید وسیع تر ہو گیا ہے۔ HDMC کی گزشتہ 31 دنوں کی ایک اہم رپورٹ۔ NH نیوز کے نمائندے کے مطابق HDMC نے 21 مارچ سے 21 اپریل تک 31 دنوں کی عوامی خدمت کی ابتدائی رپورٹ شائع کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں اس ادارے کے مختلف امور کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمدرد ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق قرنطینہ سینٹر ملتان میں 146 مختلف خاندانوں میں قرنطینہ سینٹر کے اندر ان کی ضروریات پوری کی گئیں۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے سے مختلف امراض کے مریضوں کو 47 خون کی بوتلیں عطیہ کی گئیں۔ ہاؤس آف کائنڈنس کے تحت مستحقین تک لباس اور مختلف اشیاء پہنچائی گئیں۔ مختلف علاقائی اور ملی تنظیموں کو HDMC نے 7 آٹومیٹک اسپرے مشینیں مہیا کیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اگلے مرحلے کے اندر 1000 مستحق خاندانوں تک افطار راشن بیگ دیے جائیں گے۔ افطار دسترخوان امام حسن مجتبی کے ذریعے سے عزاداروں اور مختلف افراد کی افطاری کا اہتمام کیا جائے گا کہ جس کے اندر 1000 افراد کو افطاری دی جائے گی۔ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کے تحت کرونا وائرس کی جنگ میں صف اول میں کھڑے ہمارے قومی ادارے بالخصوص ڈاکٹر 1122 ریسکیو اور پولیس کے جوانوں کی خدمات کو خراج
तहसीन पेश करते हुए उनको किट्स मुहैया की गईं। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों कस्बों में अब तक 2500 राशन बैग पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा मुस्तहिक खानदानों को राशन बैग की फराहमी का सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ शुजाबाद, सैयदवाला और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में खानेवाल, कबीरवाला, अब्दुल हकीम, मियां चन्नू, कतालपुर, जहानिया, नवाशहर और सलारवैन में राशन तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में चीचा वतनी, चक नंबर 15 और मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अलीपुर शहर के साथ साथ बुंदेशाह, गलुआ, सीतपुर, मौजा लत्ती और मुख्तलिफ इलाकों में राशन तकसीम किया गया। मुजफ्फरगढ़ सिटी में मुजफ्फरगढ़ शहर के साथ साथ महमूद कोट, चौक मुंडा, खानगढ़ और चौक कुरैशी, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में राशन तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट लोधरा में करोड़ पक्का में राशन तकसीम किया गया। ये इदारा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में फ़ालियत अंजाम दे रहा है। इदारे के ज़िम्मेदारान अफराद का कहना है कि जल्द ही पूरे पाकिस्तान में खिदमत खल्क के जज्बे के तहत इमदादी कामों को वसअत दी जाएगी। NH न्यूज़ के नुमाइंदा से HDMC के सरबरा सैयद फजल अब्बास नकवी का कहना था कि ये जितना भी काम हुआ है ये मुखय्यरीन की इमदाद का नतीजा है। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर HDMC की खिदमत को सराहते हुए ये कहा है कि पूरी मिल्लत को इन जवानों का साथ देना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रिसेंटली मैंने अब जनूबी पंजाब का विज़िट किया और वहाँ पर मुझे HDMC के हेड ऑफिस जाना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर HDMC के मुंतज़मीन की जानिब से जो काम हुआ है उसको देख के वाकई एक सुकून सा महसूस हुआ कि जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, बिलखुसूस उन अफराद के लिए जो डेली वेजर्स हैं, जो मुस्तज़फ़ीन हैं, जो मज़दूर तबकात हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके काम रुके हुए हैं। इन ऐसे हालात में, ऐसे सख्त हालात के अंदर HDMC के मुंतज़मीन और उनके वर्कर्स ने बहुत बेहतरीन अंदाज से चीज़ों को मैनेज किया हुआ है और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बग़ैर किसी मज़हब, रंग व नस्ल देखे जो भी मुस्तहक है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही एहसन अमल है। और इस तरह दीगर जितने भी कंट्री वाइड फलाही इदारे हैं उनकी तरह और उनसे भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप इसी अंदाज में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की मंशूर के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं HDMC के पूरे मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इन मुश्किल हालात में अपने वतन के इन मजबूरों को मुस्तहकीन की बेहतरीन अंदाज में मदद की है। बहुत शुक्रिया।